اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صاد حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر لوگ ناحق حمیت و تکبر میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت و عداوت میں مبتلا ہیں۔ ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کو دیکھ کر پکارنے لگے، حالانکہ اب خلاصی اور رہائی کا وقت نہیں رہا تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درس سنانے والا آ گیا ہے، اور کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار ابو طالب کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چل کھڑے ہوئے، باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدم رہو، یہ ضرور ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض اور مراد ہے۔ ہم نے اس عقیدہ توحید کو آخری ملت نصرانی یا مذہب قریش میں بھی نہیں سنا، یہ صرف خود ساختہ جھوٹ ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے؟ بلکہ وہ میرے ذکر کی نسبت شک میں گرفتار ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے؟ اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور بڑی مضبوط حکومت والے یا میخوں سے اذیت دینے والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا بن کے رہنے والوں نے یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا۔ یہی وہ بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا، اور یہ سب لوگ ایک نہایت سخت آواز چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی توقف نہ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے۔ اے حبیب مکرم، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر جاری رکھیے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آ گئے تو وہ ان سے گھبرائے، انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ایک مقدمے میں دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور حد سے تجاوز نہ کریں، اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف راہبری کر دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ پھر کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں بھی مجھے دبا لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم سے زیادتی کی ہے۔ بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے،
اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے اس مقدمے کے ذریعے ان کی آزمائش کی ہے، سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص ہے اور آخرت میں اعلیٰ مقام ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا۔ یہ بے مقصد یعنی اتفاقیہ تخلیق کافر لوگوں کا خیال و نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد بپا کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے؟ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت نہایت سبک رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے انابتاً کہا، میں مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ پسند کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ سورج رات کے پردے میں چھپ گیا۔ انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں، یوں اپنی محبت کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کر دیا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی اور ہم نے ان کے تخت پر ایک عجیب الخلقت جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے دوبارہ سلطنت پالی۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتے، اور کل جنات و شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے، اور ہر معمار اور غوطہ زن بھی، اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ارشاد ہوا، یہ ہماری عطا ہے، خواہ دوسروں پر احسان کرو یا اپنے تک روکے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حساب نہیں۔ اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، ارشاد ہوا، تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے، نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر مزید اہل و عیال عطا کر دیے، ہماری طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر اور دانش مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی جھاڑو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس سے ایک بار اپنی زوجہ کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا۔ ایوب علیہ السلام کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کیجئے،
جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے، بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا تھا، اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منتخب و برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور آپ اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا بھی ذکر کیجئے، اور وہ سارے کے سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا بیان اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے، جو دائمی اقامت کے لیے باغات عدن ہیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ وہ اس میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں وقفے وقفے سے بہت عمدہ پھل اور میوے اور لذیذ شربت طلب کرتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی باحیا ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہماری بخشش ہے، اسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ دوزخ ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ عذاب ہے، پس انہیں یہ چکھنا چاہیے، کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے، اور اسی شکل میں اور بھی طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخ کے داروغے یا پہلے سے موجود جہنمی کہیں گے، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گھستی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ بھی دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے، بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی فراخی نصیب نہ ہو، تم ہی نے یہ کفر اور عذاب ہمارے سامنے پیش کیا، سو یہ بری قرار گاہ ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے یہ کفر یا عذاب ہمارے لیے پیش کیا تھا، تو اسے دوزخ میں 2 گنا عذاب بڑھا دے۔ اور وہ کہیں گے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ان اشخاص کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم ان کا ناحق مذاق اڑاتے تھے، یا ہماری آنکھیں انہیں پہچاننے سے چوک گئی تھیں؟ یہ عمار، خباب، سہیب، بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم جیسے فقراء اور درویش تھے۔ بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ فرما دیجئے، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا سب پر غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا رب ہے، بڑی عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ فرما دیجئے، وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ مجھے تو از خود عالم بالا کی جماعت ملائکہ کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ تخلیق آدم کے بارے میں بحث و تمہیز کر رہے تھے۔ مجھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں، پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ پس سب کے سب فرشتوں نے بالاجماع سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا، یا تو بزوں میں خویش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ اس نے نبی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا، سو تو اس گستاخی نبوت کے جرم میں یہاں سے نکل جا،
بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ اس نے کہا اے پروردگار پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا جا بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے اس وقت کے دن تک جو مقرر اور معلوم ہے۔ اس نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ و برگزیدہ ہیں۔ ارشاد ہوا پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری گستاخانہ سوچ کی پیروی کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ فرما دیجئے میں تم سے اس حق کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے اور تمہیں تھوڑے ہی وقت کے بعد خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔